अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़रार पाकिस्तान। आज हम पाकिस्तान के अंदरूनी सियासत के हवाले से भी बात करेंगे, एक कोर्ट की जो जजमेंट आई है, लेकिन उससे पहले हम जो इस वक्त मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल है उस पर बात करेंगे। और हम बार बार आपसे ये कहते हैं कि बड़ा अहम वक्त है, शायद हमारी तारीख़ में पिछले 100 साल में 100-150 साल में इतना अहम वक्त नहीं आया जहाँ के हम देख रहे हैं कि अमेरिका के जो प्लान्स रहे हैं, अब वो तोड़ फोड़ जो भी करनी थी, अब उनको लग रहा है, जो डोनाल्ड ट्रंप है सदर, उनको लग रहा है कि जी अब ऐसा वक्त आ गया है कि हम कुछ फ़ैसले करेंगे। कहते हैं हम फ़लस्तीन का करेंगे, कह रहे हैं ईरान का करेंगे। और जो बड़ी दिलचस्प बात हमने देखी, उन्होंने एक ट्वीट की, कल ही उन्होंने कुछ घंटों पहले ये ट्वीट की, जिसमें उन्होंने बहुत बड़ा जो एडवोकेसी की, किसका केस लड़ा और कितने ज़ोरों शोरों से लड़ा, वो जो बेंजामिन नेतन्याहू का, जो कि एक वॉर क्रिमिनल हैं, जिन्होंने जेनोसाइड कमिट किया गाज़ा के लोगों के ख़िलाफ़। और उन्होंने अपनी लंबी सी ट्वीट में क्या कहा, उन्होंने कहा ये आप, और शिकायत क्या है, शिकायत ये है कि नेतन्याहू के ख़िलाफ़ जो इज़राइल के कोर्ट्स एक करप्शन केसेस चला रहे हैं, तो उनसे कह रहे हैं कि ये लोगों को कह रहे हैं नंबर 1 कि जी ये तो एक वॉर हीरो है नेतन्याहू, आप उसके ख़िलाफ़ क्या कर रहे हैं। अमेरिका ने लाखों मिलियंस के करीब डॉलर्स खर्च किए पिछले 1 साल में आपको बचाने के लिए इजराइल वालों, और ये आप क्या तबाही मचा रहे हैं। मैं तो नहीं खड़ा रहूँगा साइड पे कि आप उसको वॉर हीरो को, जो उनके कहने के मुताबिक जो कि ईरान के साथ भी एक सेटलमेंट कर रहे हैं और हमास के साथ भी नेतन्याहू, और उसके ख़िलाफ़ आप चल पड़े हैं और कह रहे हैं कौन से केसेस हैं, ये वैसे केसेस हैं जो मेरे ख़िलाफ़ केसेस थे, और बड़ी आपने ज़्यादती मेरे ख़िलाफ़ इधर अपोजिशन ने की थी, अब आप उनके ख़िलाफ़ ये करें। तो इसको रोकें ताकि नेतन्याहू जो है वो अपनी दोनों मामलात को आगे लेके चले। ही इज़ अ वॉर हीरो एंड अकॉर्डिंग टू हिम इज़ अ पीस मेकर। एक तो हम डॉक्टर मलिया लोधी हमारे जो मेहमान हैं उनसे हम ये पूछेंगे, और दूसरा ये भी उनकी एक ट्वीट है कि मेक द डील इन गाज़ा, गेट द हॉस्टेजेस बैक, उधर भी कर रहे हैं। अब डॉक्टर मलिया लोधी साहबा, नाज़रीन शी नीड्स नो इंट्रोडक्शन, बट आपको बता दें मुतअद्दिद मरतबा एम्बेसडर है, चूँकि अमेरिका को बड़ी अच्छी तरीके से जानती हैं, यूएन को जानती है बड़ी अच्छी तरीके से, और आजकल जो मामलात हैं उस पर आप उनके तज़िये बड़ी रेगुलरली देख रहे हैं। लेकिन ये जो हमने आपको जिस चीज़ का जिक्र किया, बड़ी हैरान कुन है, तो हमने सोचा हु बेटर दैन डॉक्टर मलिया लोधी टू स्पीक ऑन दिस। जी डॉक्टर साहबा। देखिए, अभी भी जैसे आपने बयान किया नसीम, मशरिक़ वस्ता की जो सूरत हाल है वो बहुत ही ना सिर्फ गंभीर है, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है और फ्रॉड है। अभी भी बहुत सारे ख़तरे हैं। एक तो ये कि कुछ पता नहीं होता कि सदर ट्रंप किस मूड में उठेंगे और क्या ट्वीट करेंगे, जो कि उनकी पॉलिसी बन जाती है। और फिर ये कि मंगल को कुछ कहते हैं, जुमेरात को कुछ कहते हैं और जुमे को कुछ कहते हैं। सो आई मीन द वर्ल्ड इज़ रीलिंग नाउ फ्रॉम दिस अनप्रेडिक्टेबिलिटी। उन्होंने 2-3 चीज़ें कही हैं। एक तरफ से उन्होंने कहा है कि मैं मुज़ाकरात शुरू करना चाहता हूँ, बल्कि अगले हफ्ते शुरू कर दूंगा ईरान के साथ। फिर उन्होंने ये भी कहा है कि अगर ईरान के पास अभी भी यूरेनियम इनरिच करने की क़ुव्वत है या ताकत है, तो मैं फिर भी बॉम्ब कर सकता हूँ ईरान। उसके साथ साथ जैसे आपने भी बयान किया इज़राइल की आई मीन इससे बड़ा डिफेंडर तो कोई है ही नहीं इज़राइल का, जो कि वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने बहुत दफ़ा कहा है कि इज़राइल हैज़ नेवर हैड अ बेटर फ्रेंड इन द वाइट हाउस देन ट्रम्प, एंड ट्रम्प इज़ लिविंग अप टू दैट रेपुटेशन। इस वक्त आपको मालूम है कि कितनी दर्दनाक तस्वीरें आ रही हैं गाज़ा से, जहां बच्चों को शहीद किया जा रहा है जो बेचारे क्यू में खड़े हुए हैं एड लेने के लिए। बल्कि एक इजरायली अखबार ने ये लीक किया है या ये डाइवर्ज किया है कि जो उनके सोल्जर्स हैं इजरायली, उनको तो बाकायदा कहा गया है उनकी अथॉरिटीज़ ने कि आप शूट करें जो एड लेने हैं बेचारे। अब आपको पता है नसीम के पिछले 1 महीने में 500 एड सीकर्स जो थे, जो लाइनों में खड़े थे, गरीब बेचारे भूखे डेस्परेट पैलेस्टीनियंस, उनको शहीद किया गया। जी, कल 62 मारे हैं, कल 62। जैसे आप बिल्कुल हाँ सही कह रही है, जैसे आपने कहा ये वाकई क्रिमिनल स्टेट है, ये एक टेररिस्ट स्टेट है और एक क्रिमिनल स्टेट है। लेकिन ये कभी अपनी इस किस्म की हरकतें ना करे अगर अमेरिका इसके साथ ना खड़ा हो, अगर अमेरिका की हिमायत ना हो। सो सवाल ये पैदा होता है कि जो आदमी अपने आप को मैन ऑफ पीस कहता है,
جس کو ہمارے وزیر اعظم نے بھی مین آف پیس کہا ہے، وہ کس طرح کا مین آف پیس ہے؟ جو کہ ایران پہ بمباری کرتا ہے، جو غازہ میں ایک جینوسائیڈل جنگ کی حمایت کرتا ہے، جو یہ بچے شہید ہوتے ہوئے دیکھتا ہوگا لیکن اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا. یہ ہے مین آف پیس؟ اگر یہ مین آف پیس ہے تو آئی ونڈر کہ مین آف وار کون ہوتا ہے پھر؟ تو یہ بتائیں کہ آپ کو یہ کیا لگ کیا رہا ہے، کیونکہ تھوڑا سا جو ہمیں سمجھ آ رہی ہے ایران کے حوالے سے بھی کہیں سے یہ بات ہو رہی ہے کہ جی اگلے مہینے بات چیت شروع ہو جائے گی، اور ایران میں لوگوں کا لگ رہا ہے بظاہر کہ وہ انہیں لگ رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہی ہیں جو کہ جن سے بات ہو سکتی ہے، کیونکہ یو انڈرسٹینڈ دس ویری ویل دیٹ انٹر اسٹیٹ تو بات چیت ہوگی اب امریکہ کی اور ایران کی، یا آپ کو لگتا ہے کہ جنگ کی صورتحال ایران اور امریکہ میں کنٹینیو ہوگی؟ دیکھیں، جنگ کی ناٹ بی رولڈ آؤٹ. میں نہیں ان لوگوں میں سے ہوں جو سمجھتی ہوں کہ بس امن آنے والا ہے. کیسے امن آنے والا ہے؟ ایک تو یہ کہ وہاں جو کنٹروورسی چل رہی ہے جس پہ کہ صدر ٹرمپ بار بار غصہ دکھاتا ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے پاس کتنی یورینیم انرچمنٹ کیپیبلٹی ابھی بھی محفوظ ہے، کس حد تک ان کے نیوکلیئر فیسلٹیز تباہ ہوئے ہیں. یہ سارے سوال جو ہیں، ان کے جواب جو ہیں، وہ لگتا ہے یہ کہ صدر ٹرمپ کو پسند نہیں آ رہے، اس لیے کہ انڈیکیشنز سرٹنلی جو یورپین انٹیلیجنس ہے، جس کو فائنینشیل ٹائمز نے کوٹ کیا ہے حال ہی میں، اس کے مطابق تو 400 کلو گرام کے قریب بالکل انرچڈ مٹیریل جو ہے وہ انٹیکٹ ہے، جو کہ انہوں نے انرچ کیا to 60%. And from 60 to 90%, which is weapon grade, it's not a very long way to go. تو اس کے پھر صدر ٹرمپ نے کہا ہے نا کہ اگر مجھے ضرورت پڑی تو میں پھر سے بھی بمباری کا آرڈر دے دوں گا. تو ایک طرف سے یہ مذاکرات کی ہو رہی ہے بات، دوسری طرف سے یہ بمباری کرنے کی بات ہو رہی ہے، اور پھر یہ ہے کہ دیکھیں جیسے آپ نے بھی کہا کہ حل ہمیشہ سفارتی ہوتا ہے، حل جنگ نہیں ہوتی کبھی بھی. لیکن اگر سفارتی پاتھ کی طرف جانا ہے تو پھر امریکہ کا جو ڈیمانڈ ہے وہ تو ڈیل بریکر ہے. ان کا ڈیمانڈ کیا ہے؟ ان کا ڈیمانڈ ہے زیرو انرچمنٹ، یعنی کہ ایران کا جو حق ہے ایز این NPT ممبر ٹو انرچ یورینیم فار اٹس پیسفل نیوکلیئر پروگرام. تو ٹرمپ وہ بھی نہیں ان کو دینا چاہتے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں زیرو انرچمنٹ. پھر یہ کس طرح کے مذاکرات ہیں؟ یہ مذاکرات ہیں یا یہ سرنڈر ہے جو کہ وہ توقع کر رہے ہیں؟ پھر میں سمجھتی ہوں کہ انہوں نے بہت ہی انپروپریٹ لینگویج استعمال کی ایران کے اسپریچل لیڈر آیت اللہ خامنہ کے لیے. جی، دا کائنڈ آف لینگویج ہی یوزڈ، یہ اس طرح سے مذاکرات کرتے ہیں؟ پہلے آپ عزت تو کرنا سیکھیں. شاید آپ کو اپنے آپ پہ اتنا وہ نہیں ہے. خیر، صدر ٹرمپ تو اپنے کیبنٹ کے ممبرز کی عزت نہیں کرتے، لیکن باہر کے جو لیڈرز ہیں جن سے آپ نیگوسیٹ کرنا چاہتے ہیں تو عزت کریں پہلے ان کی، پھر ان سے جا کے مذاکرات کریں. یہ بتائیں مجھے ملیہ کہ آپ دیکھ رہی ہیں، مطلب اب مجھے تو لفظ بھی نہیں سمجھ آتی ان کے لیے کیا استعمال کریں، کیونکہ یہ جس طریقے سے اب مثلا IAEA واز ریڈیوس ٹو اے جوک، مطلب اتنا بڑا جوک. اور اچھا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا خیال تھا کہ وہ جائیں گے اور جا کے نیوکلیئر سائٹس کو تباہ کر دیں گے، اور ایوری تھنگ از ورچولی انٹیکٹ. آپ نے دیکھا ان کی اپنی انٹیلیجنس سے کہا یہ تو یہ جو اس وقت کر رہے ہیں، مطلب یعنی کہ آپ اس کو کس طریقے سے دیکھتی ہیں؟ یو تھنک دیر از ایبسلیوٹلی نو میتھڈ ان ہز میڈنس، ایبسلیوٹلی نن؟ نہیں، میتھڈ تو ہے اس کی میڈنس میں. اس کی میڈنس کیا ہے اگر اس کو میڈنس ہم کہنا چاہتے ہیں؟ ہی وانٹس ٹو امپوز America's will willy-nilly on everyone through bullying, through coercion, through bombing. تو یہ اس طرح سے تو کام نہیں چلے گا. تو فیل تو کیا ہے، he's failed in Iran. یس، سکسیڈ کہاں کیا؟ اس نے تو وہی کہا تھا کہ 24 گھنٹے میں یوکرین کی جنگ بند کروا دوں گا. کروائی اس نے ٹیررسٹ پہ کیسے ریورسل ماری، بالکل، جو اس نے پہلے ساری دنیا کو تھریٹن کیا. خیر ابھی بھی وہ مذاکرات تو چل رہے ہیں مختلف ملکوں کے ساتھ. چائنا کے ساتھ ڈیل بھی ہو گئی ہے کوئی، تو چائنا سے تو میٹلز ڈیل ہوئی. دیکھیں ہر جگہ ہی ہیز ہیڈ ٹو ریورس ہمسیلف. تو یہ تو بٹ خاص جو ایک بلی ہوتا ہے نا، اس کا
कैरेक्टरिस्टिक ही ये होती है कि आप बुलिंग करने की कोशिश करते हैं, जब नाकाम होते हैं तो फिर आप पीछे हट जाते हैं. So I mean, it's very unfortunate that a country like America, which has a role to play in upholding global peace and stability and regional peace and stability, should be behaving in a manner which is sowing confusion and disorder in the world. تو یہ انڈیا پر جو ان کا ایک اپنا ہے پوائنٹ آف ویو، اس پہ آپ کیا یہ دیکھیے جو آرمی چیف کا جو کل انہوں نے جو ایک سٹیٹمنٹ دی انڈیا پہ، یہ دیکھیے گا سنیں. Recent years, under the pretext of counter-terrorism, India's political leadership, marked by a troubling absence of strategic foresight, has twice undertaken acts of unprovoked aggression against Pakistan. On both occasions, their recklessness was met with Pakistan's resolute response, which not only preserved national honor but also averted a dangerous broader regional escalation. Pakistan, despite grave provocations, acted with restraint and maturity. Pakistan would have any constraints in the face of any future violation of its sovereignty reflects a dangerous misleading of strategic fundamentals. تو یہ ڈاکٹر صاحب یہ دیکھیں، اب یہ ہماری جو پوزیشن ہے آن انڈیا بڑی کلیئر کٹ ہے. اس پہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کیا آپ کو لگتا ہے، جو وہ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اس کے کوئی معنی ہیں، کوئی پالیسی امپلیکیشنز ہے، یا وہ بس ہوائی فائر کرتے ہیں؟ نہیں، میرا خیال ہے کہ یہ کافی تعجب کی بات، خاص طور پہ انڈینس کے لیے تو اٹ واز اے شاک کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ اڈاپٹیڈ فیئرلی نیوٹرل پوزیشن ڈیورنگ دا وار اور دا کانفلکٹ. وار تو نہیں تھی مگر کانفلکٹ بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان. اور اس کے بعد پھر ان کا بار بار یہ کہنا کہ میں نے ایک بہت ہی بڑا رول پلے کیا ہے and I was able to stop what could have been a nuclear war, although that's a bit of an exaggeration. لیکن ان کا بار بار یہ کہنا obviously irritated the Indians, اور ان کی طرف سے بار بار پھر یہ آنا شروع ہوا کہ نہیں، ان کا تو کوئی رول ہی نہیں تھا، یہ تو سیز فائر دونوں ملکوں کے درمیان ہوا تھا. سو وین یو سے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا پاسچر جو رہا ہے وہ کیا ہے، آئی تھنک اٹس بین فیئرلی ایڈوانٹیجس ٹو پاکستان. پھر یہ کہ ان کا آرمی چیف کو جس طرح سے انہوں نے ہوسٹ کیا، اور پھر ہی از میڈ پازیٹیو اسٹیٹمنٹس اباؤٹ پاکستان. تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ آئی تھنک اٹ اوپنز اے ونڈو، اٹ اوپنز این اپرچونٹی فار پاکستان اینڈ دا یو ایس ٹو ریسیٹ دا ریلیشن شپ. لیکن میرا خیال ہے اس کو ہمیں زیادہ مبالغہ بھی نہیں کرنا اس کے بارے میں چاہیے. وی شوڈ ویٹ ٹو سی کہ یہ کس طرح سے تعلقات جو ہیں ان میں سبسٹنس انجیکٹ کیا جا سکتا ہے. ابھی تک دیکھیں مین کنورجنس جو دونوں ملکوں کی ہے وہ کاؤنٹر ٹیررزم ٹھیک اسی تعریف کی ہے مین. ہاں، اور اس پہ تعریف کی ہے. اینڈ آف کورس پاکستان گیو ہم دا فرسٹ ون آف ہز ٹرم وین وی ہینڈڈ اوور دیٹ ٹیررسٹ. ابھی بھی کچھ لوگ ہیں، مائی انڈرسٹینڈنگ از دیر آر سم پیپل دیٹ دے وانٹ پاکستان ٹو ہینڈ اوور اور ایٹ لیسٹ ٹو فرسٹ گو ان اریسٹ. تو یہ سی ٹی کی کوآپریشن تو آئی تھنک از اسٹرانگ اینڈ اٹس گیونگ اے لاٹ آف لیٹس سے ویٹ ٹو دا ریلیشن شپ. تو مگر باقی جو ریلیشن شپ ہے آئی تھنک اس کو ابھی بھی ریسیٹ کرنا، اس میں سبسٹنس انجیکٹ کرنا وہ باقی ہے. سو آئی وڈ سے کہ دیکھیں لنچ وغیرہ یہ ایونٹس ہوتے ہیں نا. فارن پالیسی از ناٹ این ایونٹ، اٹس اے پروسیس. Foreign policy is not a lunch, if I may. No, but I mean the lunch can help. Yes, absolutely. The lunch can help in the foreign policy process. Context setting, bilkul theek. And it can initiate a positive trajectory for the relationship. Lekin by itself, so one should not sort of overread, the significance of an event. So the process still has to be, let's say, ابھی بھی پروسیس باقی ہے اینڈ آئی ہوپ کہ اٹ ول گو ان اے پازیٹیو ڈائریکشن. جی اچھا، سو بیفور وی کلوز میں یہ چاہوں گی کہ آپ اس پر ضرور کامنٹ کریں کہ جو ڈونلڈ ٹرمپ کہہ رہے ہیں کہ اسرائیلی پرائم منسٹر از اے وار ہیرو، ہی از ون دا وار. ادھر وہ آیت اللہ خامنئی سے کہہ رہے ہیں کہ ہی شوڈنٹ بی لائنگ، ہی کانٹ بی اے لائر، ہی از اے ریلیجیس مین. اور تو یہ مطلب this is a bit of a bad joke. ہاں it certainly is. آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں نسیم کہ ایک امریکن صدر کا انٹرفیئر کرنا اس طرح سے اسرائیلی پولیٹکس میں اور ان کے
جوڈیشل پروسیس کو کہنا کہ بھئی مت کریں اس آدمی کو کرپشن کے لیے ٹرائی, یہ تو حد ہی ہو گئی ہے. اور That's President Trump. He does the most outrageous things. This is another of his outrageous acts. اینڈ ہو نوز کہ اگر اگلے ہفتے ایرانیوں کے ساتھ بیٹھ کے بات چیت شروع ہو جائے امریکنوں کی, تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا there's some method to his crazy No, ways. I think نہیں, بٹ میتھڈ تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا نسیم, میتھڈ تو یہی ہے نا کہ بلی ہو جائیں. You coerce countries to come to deals on your terms. یہ ہے. There's no madness. It's pretty rational. Except he does it in a certain way جس سے لگتا ہے کہ یہ عجیب طریقے سے, it's very unconventional of course, but it is typical action of a bully. جی, لیکن یہ بھی آپ میرا خیال ہے اگری کریں گی کہ موسٹ ان لائکلی کہ ایران اگری کرے ان کی جو ٹرمز ہیں کہ جی یورینیم جو ہے وہ سرنڈر کر دیں, آپ اپنی جو سائٹس ہیں اوپن دیں. ہاں, ایران کے لیے I think 2 or 3 things are important. Regime survival, which they have managed. ایک تو یہ بھی تھا کہ وہاں regime change کرنے کے لیے نکلے تھے کچھ ملک, so that's important. Secondly, to get some kind of sanctions relief, یہ ان کی economy کے لیے بہت important ہے. And thirdly, to sort of be in the mainstream of global geopolitics. So یہ سارے considerations ہیں, لیکن سرنڈر نہیں کریں گے وہ. بے شک. ہاں, یعنی کہ سینکشنز ریلیف کی خاطر یا ٹو گیٹ انٹو دی مین اسٹریم کی خاطر they will not surrender. This is a very proud nation. It is a country that will stay firm on its national interest. Stay firm on the national interest as every country must. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر ملیح لودھی کرنے کا. ناظرین, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے, پھر دیکھیں گے کچھ اندرونی حالات.